حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت بڑا نام ہے، بہت مشہور نام ہے، خلیفہ ثانی ہے۔ اور ان کے حوالے سے ایک دعا بہت مشہور ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی ولد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت دے دے، آپ کے راستے میں ہو، فی سبیل اللہ شہادت ہو، وفی ولد رسولک، آپ کے رسول کے شہر میں ہو، مدینہ المنورہ میں ہو، اور کسی کافر کے ہاتھ سے ہو، آپ کے راستے میں ہو۔ ان کی بچی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور کبھی حضرت حفصہ جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، امہات المومنین میں شامل ہے، وہ بھی ان سے مذاق میں بچے کہتے تھے کہ تم شہادت بھی مانگتے ہو اور مدینۃ الرسول میں چاہتے ہو، مدینہ میں چاہتے ہو، یہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شہادت دی وہ صرف مدینۃ الرسول میں نہیں ہے، بلکہ محراب رسول میں ہے، ممبر اس رسول کے ساتھ، محراب رسول کے ساتھ اس کو یہ شہادت مل گئی۔ اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، جو صدق دل سے شہادت مانگتے ہیں اللہ شہداء کے مرتبے کو اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ صدق دل سے شہادت مانگتے تھے، اور پھر وقت آیا کہ ابو لؤلؤ مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 26 ذی الحج کو زخمی کیا، اور پھر آج کا دن جو یکم محرم الحرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے اور شہادت اس کے قبول ہو گئی۔ لیکن بہت عجیب واقعہ ہے کہ ایک تو اسی دوران جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے، بہت مشکل مرحلہ ہے کہ خلیفہ وقت، وہ ایک باروق خلیفہ، ایک عظیم ہستی، وہ شہید ہو جائے اور صحابہ نماز مکمل کر رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، اس سے مختصر نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر اس مجوسی غلام کو پکڑنے کے لوگوں نے منصوبے بنایا، اور اس طرح سب بندی ہوئے صحابہ کھڑے تھے کہ انہیں نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نکل نہیں سکے۔ اور جب اس کو پکڑ رہے تھے اس دوران بھی اس طرح بہت عجیب دوداری قسم کی تلوار ان کے پاس موجود تھی اس کے ہاتھ میں کہ ہر طرف اس کو ہلاتے تھے، جو قریب جاتے تھے اس کو وہ پکڑ نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ 13 صحابہ زخمی ہو گئے، اس میں تقریباً 7 شہید ہو گئے۔ بالآخر ایک صحابی نے اس کے اوپر کوئی چادر یا کوئی خیمہ کوئی چیز ڈال کے اور اس کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو خود قتل کیا، اور اس دنیا سے اسی حالت میں وہ رخصت ہو گئے وہ بھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت میں دیکھو، ایک تو نماز، لوگوں نے نماز مکمل کی، صحابہ نماز نہیں چھوڑتے، اور پھر خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حل صلیت حل اکملت، میں نے نماز پڑھ لیا، میں نے نماز مکمل کیا۔ ایسا عجیب کیفیت ہے کہ خون بہہ رہا ہے، آنکھیں بار ہے، لیکن اس کو نماز کا فکر ہے کہ میں نے نماز مکمل کیا، نماز میں نے پڑھ لیا۔ اور پھر پوچھا کہ من قتلنی، کس نے مجھے قتل کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے، اور اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی جعل قتلی علی ید رجل ما سجد للہ سجدۃ، فرمایا کہ اس اللہ کی شکر ہے کہ میرے قتل اس آدمی کے ہاتھ سے ہوا کہ جس نے ایک سجدہ بھی نہیں لگایا۔ اس کے بعد کے اوپر خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد لوگ آتے رہے ان کے پاس، اور لوگ ملتے رہے، چھوٹے بچے بھی آئے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے، شفقت کے ہاتھ۔ پھر جوان آ گئے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس نے کہا کہ یا ابن اخی تعال ارفع ازارک، اے میرے بھتیجے ادھر آؤ، اور کہا کہ شلوار اٹھاؤ، فإنه اتقى لربک وانقى لثوبک، کہا کہ یہ جو شلوار آپ اٹھائیں گے اس میں رب کی تقوی ہے، اور اس میں شلوار اور کپڑے پاک رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آج کل تو لوگ ایسے تصور دیتے ہیں کہ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہ خلفائے راشدین کے درمیان کوئی دشمنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور روئے، اور بہت زیادہ روئے۔ اس نے کہا کہ واللہ لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے ہمیشہ اللہ کے نبی کو سنا ہے،
کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ خرج تو انا و ابوبکر و عمر، نکل گیا میں، عمر ابوبکر، دخل تو انا و ابوبکر و عمر، داخل ہو گیا میں، ابوبکر عمر، ذهب تو انا ابوبکر و عمر۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو ہمیشہ سنا ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ قیامت کی روٹیں گے۔ کہا کہ میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ یحشر مع صاحبہ کا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ان نے کہا کہ میں تو ایک کمزور آدمی ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لا علی ولا لیا، بس برابر برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو، نہ کوئی بہت زیادہ کوئی اجر کے ذریعے امید ہے، اس لیے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ نمازوں کا خیال کرو اور دین کے اوپر قائم و دائم رہو، دین سے ادھر ادھر نہ ہو۔ پھر پوچھا کہ آئین ادفن، کہاں دفناؤ گے مجھے، تدفین کہاں پر کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے روضے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایک عام امتی ہوں، مجھے کام کسی قبرستان میں دفنائے۔ ہاں عائشہ رضی سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے تو مجھے ادھر دفنائے۔ جب عائشہ رضی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قد حیأت ھذا المکان لنفسی، کہا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے تیار کیا تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں ادھر مجھے دفنائے، لیکن فرمایا کہ لأوصلن عمر، ابھی میں تو عمر فاروق کو میں ترجیح دے دیتی ہوں، عمر فاروق کو جو دفنائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ ہی جہاں پر مسجد نبوی ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، ادھر اس کو بھی دفنایا۔ اور آج جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جب جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کو بھی سلام کرتے ہیں، ابوبکر صدیق کو بھی سلام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام اور درود پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت عظیم ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آج کے دن یکم محرم میں وہ ان کے شہادت کا دن ہے۔ یہ دن ہم مناتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، اس کے کردار کو اپنائیں۔ اسلام لانے کے بعد جس طرح دین کے ساتھ چمٹے رہے، اور جس طرح اسلام و مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا، وہ ہمارے نمونہ ہے۔ پھر ان کی خلافت پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ غیر مسلم دنیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نے جو نظام قائم کیا تھا اس کو عمر اللہ کے نام سے اپنے ملکوں میں نافذ کیا، لیکن ہمارے حکمرانوں کو توفیق نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوک سے مر جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے پوچھیں گے۔ اور اس احساس کی وجہ سے رات اور دن گھومتے پھرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔ کاش آج ہمارے حکمرانوں میں بھی اس طرح احساس ہو، اس طرح درد ہو، اور اپنے عوام کے لیے اتنے فکر مند ہو۔ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں اور ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رات ہے، ادھر کان رکھ کے دیکھ کر اور کوشش کی کہ دیکھ کے کیا مسئلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں کھانے پینے کچھ نہیں ہے، چیز نہیں ہے، ہانڈی آگ کے اوپر ہے۔ عمر فاروق نے پوچھا کہ ہانڈی میں کیا ہے؟ گھر کے لوگوں نے بتایا کہ اس میں صرف پانی ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے۔ عمر فاروق بیت المال میں جاتے ہیں اور خود اپنی کندھی کے اوپر کھانے پینے کی چیز اٹھا کے لاتے ہیں۔ ان سے خادم کہتے ہیں کہ مجھے دو، اس نے کہا نہیں، قیامت کی میرے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور خود لا کے اور تیار کر کے ان بچوں کو کھلاتے ہیں۔ خادم نے کہا بھی چلتے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کی قسم جب تک یہ بچے ہنسیں گے نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ اور وہ بچے ہنس رہے، کھیلنے کودنے میں مصروف ہو جاتے، سو جاتے، اس کے بعد عمر فاروق جاتے۔ اور بے شمار واقعات ہیں۔ اس لیے عدل فاروقی آج بھی اگر دنیا کے اندر قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جو حکومت ہے، باروب حکومت، ایسے حکومت نہیں جس طرح آج کے حکمران ہوتے ہیں، باروب حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روب دیا تھا کہ جس طرح سے عمر جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جس طرح سے آپ جاتے ہیں، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا فجا غیر فجک، فرمایا کہ عمر جس طرح سے آپ جاتے ہیں اس سے شیطان نہیں جا سکتے۔ تنہا دیکھو فلسطین کی طرف جاتے ہیں، آج کل فلسطین جو زخمی ہے، اس فلسطین کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو چابیاں دی گئی، تو کس طرح کہ
عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو ایک خلیفہ کی نشانی اگر وہ آپ کے خلیفہ میں موجود ہو تو ہم آپ کو یہ چابی حوالہ کرتے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے سے نکلتے اور بیت المقدس تک سفر کرتے، صرف ایک خادم ہے، ایک اونٹنی ہے، ایک خلیفہ وقت عمر ہوتے، اور کبھی عمر فاروق سوار ہو جاتے اور کبھی غلام سوار ہو جاتے. ادھر جب پہنچے تو ادھر خادم کی باری تھی. خادم نے کہا کہ دیکھو ابھی تو جہاں پہنچے لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور یہ سارے عیسائی اس کی پادری بھی دیکھ رہے، آپ کو سوار ہو جائے. اس نے کہا نہیں، آپ کی باری ہے. ادھر پادریوں نے دیکھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے یہ ان کا خلیفہ ہے. انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں جو نشانی ہے اس آدمی میں نہیں ہے. مسلمان نے کہا کہ نہیں، ہمارے خلیفہ وہ نہیں ہے، ہمارے خلیفہ وہ ہے جو نیچے جا رہے ہیں، جو پیدل جا رہے ہیں، جو اونٹ کی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل یہی ہماری کتابوں میں یہی نشانی ہے، اور چابی لا کے اس کا حوالہ کرتے ہیں اور بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس اور یہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کے حوالے ہو جاتے ہیں. آج ایسے معروف حکمران کی طرح آج تو اپنے کمرے کے اندر ہمارے حکمران ڈرتے اور کمرے سے اپنے محل سے باہر نہیں نکل سکتے، پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نہیں جا سکتے، ڈرتے، وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نہیں جا سکتے. وجہ کیا ہے کہ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر آدمی سے ڈرتے. جو آدمی اللہ سے ڈرتے وہ کس سے نہیں ڈرتے. اس لیے عمر فاروق اکیلے میں تنہا، حالانکہ 24 لاکھ مربع زمین کے اوپر حکومت ہے، یہود و نصارہ پوری دنیا کی کافر اس کی دشمن ہے، لیکن اکیلے سفر کرتے. مدینے میں سوتے تھے تو کسی محل میں نہیں سوتے تھے، گھر سے باہر نکل کے اور کسی درخت کے نیچے، سر کے نیچے وہ پتھر رکھ کے سوتے ہیں. ایک دن کوئی وفد آیا مدینے میں، اس نے کہا آپ کے بادشاہ کی جو محل ہے وہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کوئی محل نہیں ہے، وہ تو فقیر آدمی ہے، کس درخت کے نیچے سویا ہوا. اور لوگوں نے تلاش کے دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں. جب اس وفد کے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا جو غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہاں دیکھو وہ کس سے ڈرتے نہیں. ہو کہا کہ اس آدمی سے پوری دنیا ڈر رہی اور اتنے بے خوف ہو کے بے نیاز ہو کے پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی میں بہت کچھ کیا، اس کی حکومت میں، اس کی خلافت میں، اس کے ایمان لانے کے جو واقعات ہیں اس میں سب کچھ ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تمام خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ اور اہل بیت، یہ سب ہمارے لیے ان کی زندگی میں بہت کچھ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم پڑھ بھی لیں، اس کو اپنا بھی لیں. جزاکم اللہ خیرا.